الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه أرسلناه بالحق بشيرا ونذيرا وعلى أصحابه وآله يطهركم تطهيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله معزز و محترم حاضرین و سامعین، محمد انور صاحب دی منعقدہ اس محفل ذکر پاک دے اندر اللہ میری اور تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ جتنے سنگی تسی بیٹھے ہو محبت تے پیار تے غور نال سماعت فرمائیو۔ میں کوشش کراں گا تانوں اچھے طریقے نال سمجھان دی۔ جدو بندے نو گل دی سمجھ آ جائے، گل دی ونڈ آ جائے تو ایدہ مطلب ہوندہ ہے تقریر صحیح ہوئی ہے۔ زبان، لہجہ، انداز، سٹائل جو بھی ہوئے جدی بندیاں نو سمجھ آ جائے وہ تقریر ہے، جدی سمجھ نہ آوے وہ میاں کی تقریر ہے۔ وہ بندہ جانے تو کرن والا جانے، بندیاں نو تو سمجھ نہیں رلی ہو سکھیا کی ہے۔ لہذا میں کوشش کرتا رہنا بندیاں نو گل دی سمجھ آئے، ٹھیک ہے؟ سمجھان دی کوشش کرانگا، تسی سمجھن دی کوشش کرو، اللہ پاک تو انو ضرور اس دا فیض عطا فرمائے گا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماندن وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ بات کچھ یوں ہے، اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ امت وسط بنا کے کائنات دیاں ساریاں امتاں تے توانو گواہ بنائے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تھوڑا سمجھن دی کوشش کرو۔ اللہ نے ستر امتاں بھیجی ہیں، توجہ ہے، 4 کتاباں، صحائف، 70 امتاں، اسی سب تو آخر دیں، تسی میں اسی سب تو آخری امت، کیونکہ ساڈا نبی آخری ہے، جس نبی دے اسی غلام ہاں، نبی دی نسبت دی وجہ تو اسی امت آخری ہیں۔ نسبت بھی بڑی شے ہوندی ہے، بندے بندیاں دے نال منسوب ہو کے اونچے بھی ہو جاندے نے تے نیویں بھی ہو جاندے نے۔ گل سمجھدے پے کوئی؟ چنگیاں دے لڑ لگیے تے بندہ نہ بھی چنگا ہوئے تے وہ چنگا ہو جاندا ہے، تے بیڑیاں نال نسبت ہو جائے تے بندہ نمازی بھی ہوئے تے گنیندہ بیڑیاں چی۔ کو سمجھ آئی کوئی نہ گل؟ یہ بڑی ایک اہم گل ہے، بندہ کہڑے بندیاں دے نال ہے۔
جنہ دے بندہ نال ہوئے انہاں دے نال گنیندا ہے، انہاں نال چنیندا ہے تے انہاں ورگا اکھویندا ہے، بھاویں اندروں صحیح نام ہی ہوئے۔ حضرات محترم، حضور دی نسبت دی وجہ تو حضور آخری نے تے اسی امتاں ہی امت آخری ہیں۔ حضور سردار نے، اللہ سانو بھی سردار بنا چھڑے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس کائنات 70 امتاں گزریاں، 1,24,000 نبی نے، امتاں 70 نے۔ جتنے نبی نے اتنیاں امتاں نہیں، نبی زیادہ نے تے امتاں تھوڑیاں نے۔ نبی زیادہ تے امتاں، یہ دا مطلب یہ ہویا کہ ایک امت ہزاراں نبی بھی آئے۔ فار ایگزامپل قوم ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل دے اندر ہزاراں دی تعداد اللہ دے نبی آئے، سب تو زیادہ نبی اس امت چاہے بنی اسرائیل دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد، حضرت یعقوب دا لقب اسرائیل۔ 69 امتاں ساڑھے تو پہلا گزریاں نے، اسی اونا تو پیچھے آئے ہیں، لیکن اللہ نے سانو اونا ساریاں دا سردار بنا چاہے۔ اللہ سونیا ایک بڑا پیارا جا سوال ہے، سوال بھی میں آپ پہ کرنا ہے تے جواب جو میرے رب نے میرے دل وچ پایا ہے وہ بھی میں اپنے یہ سوالیہ انداز خطابت دا ایک سٹائل ہے، وہ دے نال تو گل سمجھان واسطے صرف یہ انداز بنایا ہے۔ اللہ سونیا جیڑیاں امتاں گزریاں پہلا ایک سوال ہے، انہاں امتاں دے عمل ساڈے نالوں چنگے ہے کیونکہ انہاں دیاں زندگیاں زیادہ آئیاں، وہ نیکیاں بالیاں کر دیا ہے، گناہ تھوڑے کر دیا ہے، ایسی نیکیاں گھٹ کرنے آ گناہ زیادہ کرنے آ، سان مڑ سرداری کیوں دیتی ہے؟ توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ توجہ کرو گے تو پھر مسئلہ اللہ سونیا سرداری سان کیوں دیتی ہے؟ اے شراب پین دن، زنا کر دن، چوری کر دن، ڈاکے مار دن، 2 نمبریاں کر دن، ہر بندہ فراڈ پیا کر دے، جھوٹ بولی جان دن، حرام حلال ہر شے کھائی جان دن۔ اللہ سونیا نہ صورتاں بدلنا ہے، نہ انہاں نال رنج پیا ہونا ہے، اجے بھی مڑ اے ہی سردار نے۔ تیدا جواب کی ہے؟ رب فرماندا ہے سرداری عملاں تے تڈیتی نہیں۔ کوئی سمجھ آئیے کہیں نہ کہیں؟ سرداری ڈیتی ہوندی عملاں نال تے مڑ تے جندے بالے ہوندے ڈی جاندی اونوں، تے جے ہوندی ووٹاں تے جندے بالے ہوندے او سردار بندا۔ اللہ فرماندا ہے میں سرداری دیتی ہے تانوں اپنے محبوب دا امتی سمجھ کے۔ اے سرداری تو ان عملہ نال نہیں، کسی دی نسبت نال ڈھیتی ہوئی ہے تو دے صدقے تو ان سردار بنا چھڑے۔ توجہ ہے؟ سردار بنایا ہے، یہی وجہ ہے جدو حشر دا میدان ہونا ہے کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ اللہ امتاں کٹھیاں کر لیا، انہوں نے فرمانا ہے الم یاتکم نذیر، او تسی آ غلطیاں کیتیاں تو اڈے کول میرا رسول نہیں سی آیا، تو ان تبلیغ کسے نہیں کیتی؟ انہوں نے نہیں، ساڑھے کول تو جی بندے ہی کوئی نہیں آیا۔ اللہ فرمانا ہے میرے کول گواہ ہے جی، اللہ فرمانا ہے میرے کول گواہ نے۔ وہ کہنے گے اگر گواہ ہے تو سونے اللہ لیا گواہ لیا ہو۔ اللہ فرمائے گا ان امتاں تے امت محمد مصطفیٰ بلایا جائے، امت محمد مصطفیٰ آئے گی، اللہ فرمائے گا انہاں دی گواہی دین دے ہو بھئی انہاں کل رسول آئے نہیں، میں اسی سارے اسی گواہی دے آنگے ہاں اللہ سونیا انہاں کل تیرے رسول آئے نہیں۔ وہ پھر حجت کریں گے یا اللہ یہ ساڑھے گواہ کیوں ہو سکتے ہیں جدو ساڑھا زمانہ سی یہ تے کوڑی کوئی نہیں، ایمیں گواہ بنے پھر دیں انہاں نہ ویکھیا نہ سنیا نہیں نہ دیکھو ساڑھا جو کچھ اسی ساڑھے تے نبیان نال گل ہوئی ہے تے کوڑی نہیں نہ سنیا نہیں نہ تکیا نہیں کہ میں گواہی دے رہے انہاں دا زمان نہیں ہو نہیں۔ ہاں بھائی تسی اس ویلے ایسے نہ ہو تساں ویکھیا نہیں اکھاں نال کنا نال اس ویلے دی گل سنی نہیں تے گواہی کیویں دیندے ہو؟ تے اسی آکھاں گے یا اللہ اساں اپنے پاک نبی کولو جو سنیا ہے وہ ایڈا سچا لگدا پیا ہے اکھاں نالوں ویکھن تو زیادہ یقین رکھ کے گواہی پہ دینے ہیں۔ توجہ ہے؟ اللہ فرمائے گا انہاں دے نبی نو لیاؤ، پھر سرکار ہون گے اے جی جڑے تواڈے امتی گواہیاں دے رہے ہیں اے گل ایویں ہی
یا اللہ گواہی جو دے رہے ہیں ٹھیک دے رہے ہیں، میں گواہی دینا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ساڑیاں گواہیاں دے اُتے ساڑے رسول دی گواہی ہوئے گی، انہاں جو گواہی دیتی ہے ٹھیک دیتی ہے، جو گواہی دے رہے ہیں ٹھیک دے رہے ہیں۔ تیری تے میری گواہی تے امتاں دا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ گل سمجھ چاہیے کوئی؟ ایک گواہ دی شان ہوندی ہے کہ بندہ جن دے حق وچ بھی گواہی دے وے، ہن تے بندے کوڑی بھی دین تے وہ بندہ آندا ہے انہاں نوں کھانا کھانا چنگا کھواؤ، انہاں دی ذرا عزت افزائی کریا جے، انہاں ساڈے نال ہو کے جھوٹھی گواہی دتی ہے، ایویں نہیں گل، انہوں چنگے ہوٹل تو اچھا کھانا کڑائی گوشت بنوا کے وہ کھواندے نے، کیوں؟ انہیں ساڈے نال جھوٹھی بھی گواہی دیتی ہے، پر دیتی تے ہے اے ساڈا گواہ ہے، وہ دی عزت کردے نے، وہ پنڈ ٹر جائے وہ جڑا کام آکھے وہ بھی کردے نے، کیوں؟ بھائی اے ساڈا گواہ ہے، جے گیا اے بے تے مقدمہ گیا، جے گواہ بے جائے تے مقدمہ پرچا، جس مقدمے دا گواہ ہی بہ جائے وہ دڑم تھلے، گواہ دی عزت ہے، جیڑا جھوٹا ہے تے جیڑا گواہ بھی ہوئے تے سچا بھی ہوئے، تے ایک عام بندیاں دا گواہ ہونا ہے، ایک کو نہیں جنہاں نو رب گواہ سدنا ہے، تو آنو تے میں نو رب گواہ سدنا ہے، اسی گواہ ہر گواہ دی عزت ہے، لیکن سوچو تے غور کرو اس جملے تے، جیڑا بندہ کل مومنہ دی ماں دا گواہ ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کل مومنہ دی ماں دا گواہ ہوئے، صدقے جامع پتر حلال دا ہوئے تے ماما دیاں سچیاں گواہیاں دیندہ ہے۔ ایک جملہ میں تمہیں سنانا چاہنا تاکہ تمہیں مزید سمجھ آ جائے کہ گواہ کی شے ہوتا ہے۔ حضرت مریم جدو انہاں دی طہارت تے انگلی اٹھائی ہے نا لوگاں نے، اور قرآن مجید چاہتا ہے لوگاں کیا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم بڑی عجیب گل ہے، تینوں کسے بشر نے ٹچ ہی نہیں کیتا، تیرا نکاح نہیں ہویا، تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا پتر کتھوں لے آئی؟ سوال بندا ہے، ہن بھی کوئی بی بی ہوئے شریعت مصطفیٰ چودہ نکاح ہی نہ ہوئے تو بچہ لے آوے تو پوچھنا تو چاہیے دل کدوں لئی؟ لوگاں پوچھیا مریم گل عجیب ہے، تینوں تو کسے بشر نے ٹچ ہی نہیں کیتا تے پتر کتھوں لے آئی؟ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ ایک گل اللہ نال مریم نے پنڈ وڑن تو پہنا کر لی سی، بھئی اللہ ہن تو میرے پتر تے دے چھڑیا ہے تے میں لے کے پنڈ جانا ہے تے شہر والے لوگاں تے میرے کو پوچھنا ہے، بستی دیاں لوگاں پوچھنا ہے مریم کتھوں لے آندی تے میں کی بولاں؟ اللہ فرمایا تو نہ بولی تیرا پتر بولے دا، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی؟ بھائی قرآن دستا ہے جدو ماما دے خلاف کوئی الزام لائے تے جے پتر چنگے ہون تے بول دینے، کوئی سمجھ آئیے گل دی؟ فرمایا تو نہیں بولنا مریم، تو نہیں بولنا، تو اشارہ کری۔ حضرت مریم آ گئیاں، گود وچ پتر ہے، نام پتر دا کی ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ مفسرین کرام فرماندے ہیں آپ اپنی امی دی گود وچ نے تے اپنی امی دا دودھ پی رہے، دودھ پی رہے، دودھ پی رہے، امی دی گود وچ نے، امی جدو انہاں لوگاں دے سامنے بستی والے دے گئے تے انہاں پوچھیا بھئی مریم اے پتر کتھوں لے آندے؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ فرمایا، آپ دودھ پہ پیندے نے، چھوٹی جی عمر ہے، اجے گود وچ نے، بچے گود وچ گلاں تے نہیں نہ کردے ہوندے، بچے گود وچ گلاں نہیں کردے، انج گود وچ دودھ پی رہے، فاشارت الیہ، اشارہ ہی کیتا ہے، انہاں کیا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم نویں گل نہ کر، کدی بچے بھی بولے نہیں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جڑے گود وچ بچے ہون کدی انہاں بول کے دسیا ہی؟ توجہ ہے کوئی نہ؟ حضرت مریم نہیں بولیاں،
اللہ فرمایا تو آکھنا میں روزے دار میں روزہ رکھیا ہوا چپ دا میں نہیں بولنا جے بولیا تے اے بولے گا ہن پتر دودھ پی رہا سی انہیں دودھ پینا چھڈیا ہے مفسرین نے جو صورتحال لکھی ہے میں این وہ تواڈے سامنے رکھ رہا آپ نے دودھ پینا چھوڑیا تے ماں دی گود وچ کروٹ بدلی کیونکہ جدو بچہ دودھ پیندا ہے تے رخ سینے نال ہوندا ہے جدو مخاطب دوجے نال ہونا سی تے پھر کروٹ بدلی جنوں اسی پنجابی چاہنے پاسا پلٹیا کروٹ بدلی ایک ہاتھ دی ٹیک اپنی ماں دی گود وچ لائی تے دوجے ہاتھ دی انگلی اتاں کیتی جی میں واز کر دیں عالم دین یا علماء بیان کر دیں انگلی اتاں کر دینا ایک ہاتھ دی ٹیک لائی تے تھوڑا جہا اتاں اٹھے انگلی اتاں کر کے تے آپ نے انہاں نال مخاطب ہو کے اس انداز وچ ایک گل ساڈے نال کیتی ہے دوجی انہاں نال کیتی ہے جیڑی ساڈے نال کیتی وہ لکھی کوئی نہیں وہ میرا تخیل ہے جیڑی انہاں نال کیتی وہ لکھی ہے میرا کی تخیل ہے انہاں دودھ پینا چھوڑ کے تے جنہ ماں تے الزام لایا سی انہاں نال منہ کر کے دسیا ہے بھئی جنہ دے نام دا لنگر کھائیے نا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل پہلے ماں دا دودھ پی رہے ہیں نا تے دودھ چھڑ دیتا ہے فرمایا بھی جنہ دے نام دا لنگر کھائیے نا جدو انہاں اتے کوئی بوکے ادو لنگر حلال کرن واسطے انہاں دے خلاف بولن والےاں نوں جواب دئیدا ہوندا ہے مسئلہ سمجھ آئیے کوئی نہ گل سمجھ آئی کوئی پھر لنگر نو حلال کریدا ہوندا ہے نیرا لنگر ہی نہیں کھائیدا وہ پیر ہوے او مولوی ہوے او نات خاں ہوے او کوئی اور بندہ ہوے جیڑا انہاں دے نام دا لنگر کھاوے جدو انہاں تے ٹائم آوے ادو بول کے جواب دے تے لنگر حلال ہی تھا سمجھ آ رہی کہ نہیں لنگر چھوڑیا منہ ادے کیتا کہ اللہ دا قرآن گواہ ہے جو حضرت عیسیٰ نے اس ویلے آکھیا سی اللہ دا قرآن ہن بھی بول کے دستا پیا کتنی سونی کتاب ہے ساڈے کول جڑا صدیاں پہلے دے ہون والیاں گلاں سانو دسدا پیا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن حضرات دی وقار اللہ دا قرآن پڑھو اللہ دا قرآن گواہ ہے حضرت عیسیٰ بولے دیا فرماندے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا آتانی الکتاب اجے کتاب ہے کوئی توجہ ہے کہ کوئی نہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے پوری کتاب ماں دے رحم وچ حفظ کروا کے گھلیا سی توجہ ہے کہ کوئی نہ پوری انجیل آپ نو حفظ کروا کے تے تاں پیدا کیتا ہے جی حضرت عیسیٰ نو اتنا علم دے کے گلیا ہے تے اپنے محبوب نو کتنا علم دے کے نازل فرمایا ہوئے گا مسئلہ سمجھے چاہ رہے ہیں ماں دا پتر بولیا دنیا نو دسیا غیرت والے پتر ہون تے ماما دی واری ضرور بول دے ہوندے ماں دا پتر بولیا فرمایا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس وچ بھی جواب دیتا کچھ او ہونے نے جن آکھنا ہے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے پہلے جملے تے دی نفی کیتی فرمایا انی عبداللہ میں اللہ دا بیٹا نہیں اللہ دا بندہ آتانی الکتاب میں نو رب کتاب دیتی آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ نے میں نو نبی بنایا ہے صدقے جائیے او ہور ہوندے نے جڑے پیدا ہوندے نے تے انہاں نوں خبر نہیں ہوندی اسی جمے کتھے ہاں کدے ویڑے چ جمے ہاں توجہ ہے کہ کوئی جڑے عام جمدے نے انہاں نوں پیدا ہونے والے نوں پتہ نہیں ہوندا کدے گھر جمے ہاں اے کھرلاں دا ہے بٹیاں دا ہے تارڑاں دا ہے وڑیچاں دا ہے کناں دا گھر ہے کوئی پتہ نہیں اماں دا نام کی ہے ابو دا نام کی ہے اماں دا کریکٹر کی ہے اے جمن والے نہیں پتہ میری ماں دا کردار کی ہے میں کون بن کے آیا میں کی بننا ہے میں ڈی سی بننا ہے ڈپٹی بننا ہے چور بننا ہے ڈاکے دار بننا ہے تھانے دار بننا ہے کوئی پتہ نہیں اے عام بندیاں نہیں پتا
جڑا اللہ دا نبی ہوندہ ہے جدو پیدا ہوندہ ہے انہیں بھی پتہ ہوندہ ہے میری ماں دا کردار کی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ میری ماں دا کردار کی ہے. میرے کل ڈگری کے لیے آتانی الکتاب ڈگری ہے. میرے کل ڈگری کے لیے وجعلنی نبیات میرا عہدہ کیڑا ہے. دوجیاں نہیں پتا ہوندہ لیکن نبی بے خبر نہیں ہوندہ. دوجے خبر نہیں ہوندے با خبر نہیں ہوندے. نبی بے خبر نہیں ہوندہ. مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ ہون درہ گل سمجھو. ایک گواہ ہے اپنی امی دا. ایک گواہ ہے اپنی امی دا میرا پاک نبی گواہ ہے جنہ دا نام حضرت عیسیٰ. اے روح اللہ نے کلمت اللہ نے حضرت مریم دے گواہ حضرت عیسیٰ نے. توجہ رکھنا ذرا. حضرت یوسف 7 کمرے نے. کمرے دے اندر کمرہ, کمرے دے اندر مڑ کمرہ, کمرے دے اندر مڑ کمرہ. انج کمریاں دے اندر 7واں کمرہ ہے. 7ویں کمرے دے اندر حضرت یوسف نے. باہر کمرہ ہے, کمرے دے اگے پھر کمرہ ہے, پھر اگے کمرہ ہے. اس طرح 7 نے. 7 کوٹھڑیاں دے اندر وچ کمرہ ہے. تے جوان تے خوبصورت عورت حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت گناہ دیتی ہے. تے جڑے رب دی نظر چون او دعوت گناہ تے بھی محفوظ رہندے. جڑے رب دی کرم دی نظر ہیٹھون انہاں نوں کوئی گناہ دی دعوت بھی دے وے تے انہاں نوں مالک بچا لیندا ہے. توجہ آپ حضرات دی. حضرت یوسف علیہ السلام نو جدو رب نے بچایا دوڑے. اللہ فرمایا سونیا دوڑ تو تے جڑے بوئے نے وہ میں کھول درا سی. اگے دروازے سننا فرمایا دوڑنا تیرا کام ہے, دروازے کھولنا یہ اللہ پاک خود فرماندا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جیڑا میرے تو ڈر جائے وہ جدے بھی ٹردا جائے آسانیاں میں پیدا کردا جائے. وہ ٹردے گئے, دروازے کھل دے گئے. پہلا دوجا تریجا جدو آخری دروازے تے گئے تے دروازہ یا کھولیا تے اگے حضرت زلیخا دے شوہر عزیز مصر وہ موجود نہیں. جدو انہاں ویکھیا بھئی اے جیڑا بندہ ہے اے تے میری بیوی انج دوڑ دے آ رہے ہیں تے سیاںا بندہ صورتحال نو ویکھ کے بھانپ جاندا ہے. لیکن بی بی زلیخا انہاں بول کے فوراً آکھیا اے تیری گھر والی دی عزت تے حملہ کردا ہے. حضرت یوسف نے فرمایا معاذ اللہ میں نہیں ایسا. بندہ سیاںا سی, انہیں آکھیا کوئی گواہ ہے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی گواہ ہے. حضرت یوسف نے ادو نظر ماری, 4 چفیرے نظر ماری تے اور بندہ کو نہ دسیا ایک پنگوڑے وچ بچہ دسیا. کوئی سمجھ آئیے گل دی کوئی نہ. پنگوڑے وچ بچہ دسیا. اللہ دے نبی آکھن تے پتھر بھی بول پوندے نے بچیاں دی کی مجال ہے. آپ نے فرمایا گواہ ہے. انہیں آکھیا کون؟ فرمایا بچہ. اے جڑا پنگوڑے چے گواہ ہے. بی بی زلیخا خوش ہوئی ہیں بچیاں بھی کدی گواہیاں دیتی ہیں. جدوں یہ گل کی تھی بادشاہ عزیز مصر آکھیا جی ٹھیک ہے بچے تو پوچھ لینے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بچہ بول تے 10 سچ کیے. اللہ دا قرآن دستا ہے بچہ بولیا سورہ یوسف. بچہ بول گیا ہے عزیز مصر اگر قمیض اگو پھٹی ہوئی ہے, اگر قمیض. حضرت یوسف دوڑے سن تے بی بی زلیخا جدو پیچھو قمیض دا دامن پکڑیا تے اللہ فرشتے نو فرمایا وچوں کٹ. فرشتے نے کٹ دیتا, پیچھو قمیض کٹی ہوئی سی. بچے نے گواہی دا کی انداز اپنایا. انہیں کہا جے قمیض اگو کٹی ہوئی تے حضرت یوسف علیہ السلام تے الزام ثابت کر تے جے پیچھو کٹی ہوئی ہے تے مڑ حضرت یوسف سچے نے تے بی بی زلیخا تے الزام. توجہ ہے یہ گل دی کوئی نہ. انہیں ویکھیا قمیض پیچھو کٹی تھی پھر بھی انہیں جیل حضرت یوسف علیہ السلام نے گھلیا. حضرت یوسف جیل چلے گئے. واقعہ گیا وقت گزریا حضرت یوسف مصر دے بادشاہ بن گئے. 7 سال بڑی خوشحالی رہی. اگلے 7 سال قید دیا ہے. جدو قید دے 7 سال آئے اناج ختم ہو گیا, لنگر ختم ہونے دے قریب آ گیا تو حضرت یوسف نے ایک پیمانہ بنایا, ٹوپا پیمانہ.
اس نو بنایا بنا کے تے مقرر کیتا بھئی اے حد اتنا لنگر ہر بندے نو فی کس دینا ہے، جڑا آوے انہوں اے لنگر دیو۔ وہ بچہ وہ بندے جڑے نے وہ آئے، وہ بزرگ کھڑے سن، وہ لنگر لے رہے سن، آپ کو ایک بندہ سی انہوں کہہ رہے سن بھی تو بھر بھر کے دے، وہ بھر بھر کے دے ہی جا رہے ہیں۔ ایک جوان آیا بڑا سونا جہا، انہیں آکھیا جی میں 2 لینے، میں جڑے تسی پیمانے تے ٹوپے بھر کے دے رہے ہو میں 2 لینے۔ وہ دین والے نے آکھیا بھی نہیں ایک ایک ہی ملنا ہے، اللہ دے نبی دا آرڈر ہے تے ستے کی دینا ہے۔ وہ سکھے جی ٹھیک ہے آرڈر اللہ دے نبی دے یو سی پر میں 2 لینے تے جے نہیں جے دینے تے مینوں نبی کو لے چلو، نبی تو آکھے گا ان 2 دیو۔ وہ بندہ بڑے تعجب وچ ہوئے بنڈن والے اے بندے بڑی گل کیتی ہے، بڑا ٹیلے دا انہاں کہ آ تینوں اللہ دے نبی کو لے چلے۔ اس جوان نو لے کے حضرت یوسف کول گئے کہ سنیا سارے ایک ایک ہی لیندے نے، اے منڈا ہوندا میں 2 لینے، اے جوان ہوندا میں 2 لینے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مسکرا کے ہاں بھائی تو کیوں 2 منگنا ہے؟ توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ؟ فرمایا بول کے دس تو کیوں 2 منگنا ہے؟ تے جوان بول کے کردا سونیا جے میں تعارف کروایا، جے میں اپنا تعارف کروایا تے تساں آپے 2 دے چھڑے۔ حضرت یوسف مسکرا کے فرماندے نے کروا اپنا تعارف تو کون ہے؟ تے وہ بچہ بول کے اندے سونیا یاد کرو او ویڑا جدوں بی بی زلیخا تواڈے پیچھے بھی دوڑ دی سی، تانوں گواہ دی لوڑ پئی تے کوئی نظر نہ آیا، ایک بچے نے پگوڑے وچ تواڈی گواہی دتی سی۔ حضرت یوسف نے فرمایا ہاں ایک بچے نے دتی سی گواہی، او بچہ مینوں اجے بھی یاد ہے۔ تے عرض کردا ہے سونیا ذرا نبوت دی اکھ نال ویکھو، جیڑا تواڈے سامنے کھلوتا ہویا ہے پگوڑے والا بچہ ہی جوان ہو گیا ہویا ہے۔ فرمایا ذرا سونیا نبوت دی اکھ نال ویکھ، میں وہی ہاں جن نے پنگوڑے وچ تیری گواہی دیتی سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سینے نہ لا کے فرمایا او بیلیاں ہو یہ جتنے منگدا جے اونے دے دیو، اے تے نکیا ہوندیاں دا یار ہے۔ اے سارا مسئلہ سمجھا کے تو خطابت دی داد نہیں لینا چاہتا، اے مسئلہ سمجھا کے تو دسنا اے چاہنا بھئی جیڑے بندے گواہیاں دین گے اللہ دے پیاریاں دیاں، جدو سائیاں تے ویڑا آوے تے او دونا اجر عطا فرماندے نے۔ جیڑا محمد عربی دے گھرانے دی گواہی دے گا میرا نبی او دے تے عشر نو کرم دی نظر فرمائے گا۔ وہ سمجھ آئیے کوئی؟ آج سنی گواہی دے رہے ہیں، میں نہیں آندہ تو اڈی گواہی تے حضرت عائشہ صدیقہ پاک ہونا ہے، نہیں وہ تے اللہ دے قرآن نالی پاک نے۔ اللہ دا قرآن خود گواہ ہے، سورہ نور گواہ ہے، سورہ نور گواہ ہے، اللہ دا قرآن گواہ ہے۔ 1 2 نہیں، قرآن مجید دیاں 14 آیتاں، سورہ نور دیاں 14 آیتاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طہارت دی گواہ بن کے نازل ہوئی ہیں۔ اللہ دا قرآن گواہ ہے، میرا اللہ فرماتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ دب کے نہ بولیا ہے مسجد دا چھت اتنے نہ ڈیگ پوے ساڈے، نہیں بالکل ہولی جا بولیا جے، کیونکہ بڑا ساؤنڈ ہوئے تو کی پتہ مسجد دا چھت اتنے آپ ہوئے ایویں تھی شہید ہو جائیے، اسی کرے کیویں مرنا ہے۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ بریلی والے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بولے، آپ فرما دے نہیں بنت صدیق آرام میں جانے نبی، بنت صدیق آرام میں جانے نبی، ساری کائنات دی راحت اور آرام اور چین حضور نے، تے حضور دا چین حضرت عائشہ صدیقہ نے۔ ایک حدیث ہے میرے نبی پاک نے آخری ایام میں اپنی بیویاں نو فرمایا سی بھئی جے آکھو اجازت دیو، بیویاں نو فرمایا جے اجازت دیو تہاڈا میرے تے حق ہے، جے تسی معاف کرو اور اجازت دیو تے میں زندگی دے آخری ایام اوتھے گزاراں جتھے مینوں سکون آوندا ہے، اپنی زندگی دے آخری ایام اوتھے گزاراں جتھے مینوں سکون آوندا ہے۔ تے جدوں بیویاں اجازت دتی تے انہاں کہنا ویکھو تسی بھلا حضور نو سکون کتھے آوندا ہے، اجازت دے کے جدو ویکھیا تے نبی پاک سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے دا انتخاب فرمایا،
حجرے دا انتخاب فرما کے تے پھر نال ابو بکر صدیق نو حدیث سنائی، ابو بکر اللہ دا نبی جتھے وصال کرے انہوں اتھے ہی دفن کریدا ہوندا ہے۔ پہلے خود عائشہ صدیقہ دے حجرے دا انتخاب کیتا تے موڑ اشارے نالے بھی دس گئے انہاں اساں اتھوں جانا کوئی نہیں۔ قیامت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جان کو پسند کیتا اپنے قیام واسطے وہ حجرہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ توجہ ہے آپ حضرات دی، حضرات دی وقار بریلی والے بولے تے فرمانے نے بنت صدیق آرام میں جانے نبی حجلہ آرا عیفت پیلا سلام مصطفیٰ جانے۔ جڑے نہیں پڑھ دے انہوں نے سلام، جڑے پڑھ دے انہوں نے سلام، لیکن فرق ہے ایک سلام ہوندہ ہے رضا دا، جدو راضی ہوئیے تے آقی دا سلام، تے ایک سلام ہوئے رب فرماندہ اذا خاطبہم الجاہلون فقالوا سلام۔ ہر سلام اکو جیا نہیں ہوندہ، سلام ہے جو بڑا فرق ہوندہ ہے۔ مدعا کو باسی بڑے بندے چنگیاں سینوی سلوٹ ہوندہ پیا ہے، نہیں سلام کس میں ہوندہ ہے؟ تے جی ہو جیا منہ ہوئے وہ جی آندے نوں دے اتنے تماچ مارنی چاہیے۔ سمجھ ہو دی بھئی کوئی نہ؟ اے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا گھرانہ ہے، تے میں کئی باری بندیاں نوں دس بیٹھا ساڈا منڈا ہوئے نا ڈاکٹر تے اسی تھپ گیا تھپن والی بیوی نال ہوندا کدی نکاح نہیں پڑھیا کہ انج ہویا ویکھیا ہے؟ میں تے نہیں ویکھیا ہویا اسی تے جو ہویا بھی ہے تے اپ سیٹ ہی ہویا ہے، وہ نکاح کوئی نہیں ہویا۔ شریعت دا تے ہو گیا لیکن انہوں اپ سیٹ ہی آکھنا بھئی یار یہ عجیب ہی ہے جی۔ تے جی بچی ہوئے ایم بی بی ایس ڈاکٹر تے پاٹھی نالوں دا نکاح ہوندا ہے، جی وہ جی لڑکی ہے وہ جی وہ دے واسطے منڈا ڈھونڈو۔ تے ذرا سوچو تے صحیح، ہر بچے دے رشتے او دا ماں پیو بھرا بیلی رشتہ دار تے یار ڈھونڈ دے۔ میرے نبی دے رشتے حضور دی امی بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی پاک سرکار دے رشتے رب ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیتے نے۔ متیا کوئی میں گل کر چھڈیے اللہ رشتے کراندہ پھردا ہے، میں کہ دوجیاں دے نہیں کراندہ پر اپنے یار دے رشتے اللہ آپ ہی کروائے نے۔ ہاں جی نعمت الباری دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ عائشہ صدیقہ نال تہاڈا نکاح کنے پڑھایا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر عائشہ نال میرا نکاح میرے اللہ نے پڑھایا ہے۔ دوجیاں دے رشتے اور جوڑ دینے، لیکن نبی دی واری آوے تے اللہ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ فرماتا ہے پاک مرداں واسطے پاک بیبیاں، پلید مرداں واسطے پلید بیبیاں، پلید عورتاں واسطے پلید مرد، پاک عورتاں واسطے پاک مرد تے پاک مرداں واسطے پاک عورتاں۔ اس کائنات دی سب تو پاک ہستی آمینہ دے لال دیے میرا نبی ایڈا پاک ہے تے نبی دیاں بیبیاں کتنیاں پاک ہون گیاں جی۔ کوئی سمجھ آؤں دی بھئی کوئی نہ؟ گرامی قدر احباب یاد رکھو اسی اکارڈ چھپے ویکھے، ان اکارڈاں دے تے انگریزی ایک جملہ لکھیا ہوندا ہے، میں بھی ایک باری پڑھیا تو میں بڑا حیران ہویا بھئی انہاں گل بابا لکھی۔ انہاں کہا بھئی جڑے انگریزی وچ لکھیا ہوندا ہے با جڑے رشتے نا او سلیکٹ ہوتے ہوندے نے، سیلیبریٹ ایتھے ہوندے نے، سلیکٹر شانتے ہوندے نے تے سیلیبریٹ ایتھے ہوندے نے، یعنی اللہ جوڑے بناندا ہے، اللہ جوڑ بناندا ہے، اوتھے جوڑ بنا چھڑدا ہے، اسی ایتھے انہاں دی سیلیبریشن کرنے آ تو سیلیبریشن اور فلانی ڈیٹ نوں لہذا تسی بھی آوے جی۔ سمجھ آئی؟ تے جی ایو جیاں دی اوتھے سلیکٹ کردا ہے، کوئی سمجھ آئی یہ گل دی کوئی نہ؟ تے جنہاں نو خالق خاص چن کے بنایا ہے کائنات واسطے انہاں دی سلیکشن کنے پیار نال کیتی ہوئے دی اللہ نے جی۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی؟ اجے بندیاں نو اعتراض ہے جی نہیں یہ سلیکشن صحیح نہیں ہوئی، حضور نے رشتہ ایک بھی نہیں لیا، انہاں دھکے نال دتا گیا ہے۔ میں کہا بادشاہ کڈا ٹیل لاندے پے اس گل تے حضور نو دھکے نال رشتے دیتے گئے نے، نبی پاک سرکار اللہ دے نبی نے
دکے نال تے ساڈے چھور نہیں کردے ہو کہ کردے ہے ہن تے اسی بھی کی دوجا نے دھکا نہ کریا جی دے آکھے اودے کر چھڑیا او دھکا تے ہن دے بال نہیں جلدے تے او رب دے حبیب نے کمال ہو گئی ہے بندیاں مقام نبوت نو پتہ نہیں کی سمجھے حضور نو دھکے نال رشتہ کون دے سکتا ہے چلو میں کہیا حضور نو تے انہاں دھکے نال دتے نے جنہاں نو اگوں حضور دتے نے او بھی دھکے نال ہی نوز باللہ ہوئے نہیں سمجھے گل بھائی دو نو حضور دتیاں نے تے دو کولو حضور نے لئیاں نے جنہاں کولو لئیاں نے او تے دھکے نال دے گئے اس سن تے جنہاں نبی پاک سرکار کولو لئیاں نے کوئی ہے جڑا کہ بونا حضور کولو بھی دھکے نال ہی لے لئیاں نعوذ باللہ اسلام دے دائرے چکان پھاد کے باہر کر چھڑنا ہے سی اپنا باہر ہو جائے تیرا اسلام نہ تعلق کی کوئی نہیں حضرات میاں محمد بخش صاحب کٹی گل کی تھی ہاں فرماتے ہیں کمی اتے کنگال کمینے پر اے گل کسے نہ بھاوے دی چوڑے دی سید منگے تو موڑ دیندہ شرماوے وہ عام جہاں بندہ بھی ہوئے تو دوجی برادری والا رشتہ منگے تو آندے نہیں جی وہ ٹھیک ہے تسی بڑے اچھے ہو سو پر سانو اپنے رنگیاں ماڑے ہیں چی کرن دے بندہ اپنی برادری دے جوڑ دے کف دے مطابق رشتے کرتا ہے تے میرے پاک نبی دے جنہاں نال رشتے ہوئے کوئی اللہ دے نبی بھی کف ویکھیا اسی یہ کوئی نہیں حضرات محترم میرے پاک نبی فرماندے فرشتہ سفید حریر لپیٹ کے عائشہ صدیقہ دی تصویر میرے کوڑ لے آدھی ہے تے عرض کیتی ہے مالک نے تیرے واسطے محبوبہ اے بیوی پسند کیتی ہے ہائے 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 کوئی بندہ ہے جڑا اس گل نو سمجھے بخاری دے اندر حدیث موجود ہے آج کل کڑیاں دے رشتے ہون تے گھر والے فوٹو بھی کھاندے نے بھئی اے ہی منڈا ویکھ کے اندر نہیں وہ مڑ ڈوڈ ڈاڑ کے لے ہوندے وہ آندے اے فوٹو جڑی تیرے واسطے کڑی ڈوڈی ہوندا اے فوٹو ہے وہ ویکھ کے اندر نہیں منظور فوٹو بدل دے رہندے رشتے بدل دے رہندے اخیر کوئی فوٹو اجیا ہوندا ہے وہ آندا ہے اے مینوں منظور ہے فوٹو ویکھ کے کہندا یس میں بخاری چ حدیث بکھا رہا ہوں دا مفہوم دے رہا ہوں حضور فرماندے نے حریر دے سفید پردے عائشہ دی تصویر جبریل لے کے آیا ہے سونیا تیرے رب نے تیری واسطے بیوی پسند کیتی ہے ہائے 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 میں صدقے جاواں جدوں یہ گل حضور نے ویکھی تے فرمایا جبریل میرے مالک نو کہہ دے جڑی انہاں پسند کیتی ہے محمد عربی بھی پسند کیتی ہے زندہ باد توجہ ہے مڑ جدو نکاح ہوتا ہے ہر کسی دا نکاح ہوتا ہے تے نکاح دا کی شریعت رول ہے ہدایت شریف کے اندر لکھے النکاح ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظ الماضی نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب و قبول کے ساتھ صیغہ ماضی کا ہونا چاہیے توجہ ہے میں قبول کراں گا نکاح نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں قبول کراں گا نال نکاح نہیں ہوتا میں قبول کیتی صیغہ ماضی توجہ ہے میں قبول کیتی نکاح ہو گیا میں قبول کراں گا نکاح نہیں ہویا میں قبول کیتی مطلب ہے کر لئیے اسی انیا پتر فلانا نہ ہے تیرا اینے اکبر نال فلان دی بیوی فلان دی دی فلان دی بیٹی فلان نام دی اینے اکبر تیرے نکاح چ دتی تو قبول کیتی وہ اندے کیتی سمجھ آئیے کوئی نہ تے کی ہو جاندا ہے کیس نو کی آندے نے اے نکاح ہے عربی چ بولو فارسی چ بولو پنجابی چ بولو جیڑی زبان وچ مرضی بولو جدوں تساں انج دے لفظ بول لینے نے نکاح منعقد ہو جانا ہے میں سوچ کے دسو جدو لاڑا بول کے اندر قبول ہے جانجی چکو بندہ بیٹھا ہوئے مراسی تو آکھے جی نہیں قبول تو ہونا کی ہے باقی تو چوانی ڈیڑی ہے انہاں کان تو بھاتی آکھنا ہے پہلدار دفعہ ہو جا وہ جدو ان قبول ہے تو ماما لگنا ہے اب مراسی آتے نو کی تکلیف ہے برا بار ہو
وہ جی میں نہیں قبول ہونا بنا باہر دفعہ ہوتے ان کسی آنکھیں سمجھ آئیے کوئی بھائی جدو حضرت عائشہ صدیقہ دا حضور نال نکاح ہونا تو جڑا نکاح کھایا انہیں آنکھیں ہونا ابو بکر صدیق دی صدیقہ بیٹی محبوب سونیا سا تیرے نکاح چ دیتی تے حضور اگو کی آنکھیں ہونا توجہ ہے کہ کوئی بھائی جدو حضور کہہ رہے ہیں مینوں قبول ہے کہ حضور آکھن تو مڑ نہیں حضور نہیں آندے اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اتے مور وحی دی لگی ہوندی ہے جدو میرا نبی آندا ہے بھائی جدو حضور نو قبول ہے کہ 15ویں صدی دا مراسی کیوں اعتراض کردا ہے نو چاہ کے پرا باہر سٹو کوئی سمجھ آئیے کوئی اچھا بولو یا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان عائشہ صدیقہ شان عائشہ صدیقہ توجہ ہے کہ کوئی نہ جی گرامی قدر احباب اے میرے پاک نبی علیہ السلام دی پاک بیوی ہے ایک دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھکتے رہو پہ اجے کوئی تھوڑا جا ٹائم باقی ہے اس تو میں جڑا ہے نا وہ اجے لگا ہویا تھوڑا جا ٹائم اور تقریر سنانی ہے میں کو تھوڑے جا منٹ پھر دعا کرنے ہاں گھبرایا دینا میرے پاک نبی بیٹھے نے تو حضور فرماتے نے عمر جی آقا فرمایا 10 تیرا عائشہ دے بارے عقیدہ کی ہے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو نقل فرمایا ہے فرمایا تیرا کی عقیدہ ہے حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یار رسول اللہ نے تواڈے وجود تے مکھی نہیں بہن دیتی تے اے مکھی پلید نہیں لیکن احتیاط نہیں کرتی احتیاط نہیں کرتی غیر محتاط کدی کدی اونا چیزاں بھی چکھ لیندی ہے جڑیاں نہیں چکھن والیاں ہوندیاں جی سمجھ آوندی پئی ہے کوئی نہ بادشاہ کدی کدی وہ چیزاں بھی کھا پی لیندی ہے جڑیاں چیزاں نہیں کھانیاں تے پینیاں چاہیدیاں سمجھ آ رہی ہے نا جیڑی مکھی او چیزاں بھی کھا پی لے جیڑیاں کھان والیاں نہیں تے پین والیاں بھی نہیں ایک گل سمجھ جاؤ نا میں انہوں اگر کھولنا نہیں چاہتا جیڑیاں چیزاں تو منع کیتا گیا ہے اے کھانیاں جائز نہیں تے اے پینیاں جائز نہیں او انہاں تے بھی مانو باز نہیں آوندی تے اللہ سزا کی دیتی ہے ٹھیک ہے یہ تو باز نہیں نہ ہوندی میرے نبی دے نیڑے نہ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہیں اللہ فرمایا جے تو باز نہیں نہ ہوندی تو پھر میرے نبی دے نیڑے نہ آئی تے جیڑی باز آ گئی اسا کیا مالکہ میں صرف پھلاں تے ہی بانا ہے بانا تے مڑ مکھی دی عادت ہے نا اسا کیا باساں ضرور پر صرف پھولتے مالک فرمایا جے صرف پاک چیزاں تے بس ہیں تے میں بھی تیرے نال وعدہ کرنا جیڑا تیرے منہ چو جھوٹ نکلی جے ان دے وچ بھی شفا نہ رکھی تے مینوں خالق کائنات کون آکھ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ بلیا مکھیاں وچ بھی فرق ہی ہن انہاں دوواں مکھیاں وچ کی فرق ہے میں تھوڑا جہا واضح کر دوں تاکہ تانوں پہچان ہو جائے مکھی کیڑی قسم دی مکھی ہے حضور نے ایک دن سفر اختیار فرمایا تے راستے دے اندر مولانا روم نے مسنی شریف وچ لکھیا ہے بھائی حضور نے ایک دن سفر کیتا تے سفر دے دوران پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کول سالن مک گیا انہاں نے کیتی آقا جی سالن ختم ہو گیا ہے تے ویندے کی نے ایک مکھی حضور تے 4 چفیرے گھومدی ہے عرض کردے نے سونیا یہ کی آندی ہے حضور فرمایا یہ آندی ہے بھی تواڈے صحابہ کول سالن کوئی نہیں تے انہاں کو اساں ایتھے نال لایا چھتا تے اوتھوں سالن لے آؤ صحابہ کدے سونے سر پر گلی لگی ہے تے کوئی گل تے پوچھو بھئی یہ کوڑیاں پھلاں دا رس میٹھا کیویں کردی توجہ ہے حضور فرماندے نے پوچھیا ہے سونے کی آندی مکھی عرض کر دی ہے یا رسول اللہ جدو پھکے کڑوے
پھلاں دا رس چوس کے چھتے ال جانی ہاں میں تواڈے تے درود پڑھنی ہاں توجہ ہے کہ کوئی درود پڑھ دی جانیاں تے میرے منہ وچ موجود جھوٹا جیڑا ہے اون دے وچ رب شفاواں رکھدا جاندا ہے توجہ ہے کوئی او دے وچ کی ہے شفا جیڑا مکھی درود پڑھے جڑی مکھی درود شریف پڑھے اون دے جھوٹے وچ شفا ہے اللہ دا قرآن تے جیڑی درود دی منکر ہوئے وہ جتھے بوے اتھے جراثیم پھیل دے بندے سپرے کر دینے او کیچر لاندے نے پتہ نہیں کی لاندے نے بھائی اے مکھیاں ختم ہو جان کیونکہ اے گندیاں جتھے بان اتھے جراثیم پھیل دینے اس تو تنویاں نے مسیتائیں سپرے رکھیا کرو نہ بان دیتا کرو درود دیاں منکر مکھیاں کوئی نہ سمجھ تو آئی گل دی او جو ادو ادو آ جاندیاں نے ٹردیاں تسی بھی آندے والا بیٹھیاں نہ آن دیو تو پتہ اس لئے لگتا ہے جیڑے بندے تے بہ جان وہ دوجے دے اگو آندہ ہے درود کیتے لکھیا ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ وہ اگو دوجے دے آندہ ہے یار درود کیتے لکھیا ہوندہ ہے اس لئے پتہ لگتا ہے جڑیاں مکھیاں آئیاں وہ یہ دے اتے بہ گئی انتہا جرا سیمین میں لگ گئے ہون ساٹا کی گناہ ہے موڑ کسے مولوی کول کسے پیر کول اگے کر دین باجی آئے ان کو دوائی شوئی لایا ہے یہ بھی میری پیا پھڑک دا پیا آندہ ہے کوئی نہیں درود لکھیا ہوئے کدے تے ان دا گناہ نہیں ہوندہ جڑی تسی مکھیاں اندر واڑ لیں دے وہ گناہ دا انہیں دا ہوندہ جیڑی مکھی دے اندر اے جراثیم ہون بے احتیاط ہوئے سارے آندے لنگر کھا لوے کوئی سمجھ آئی کوئی سارے آندے لنگر تے بے آوے انہاں دی بریانی بھی صحیح ہے انہاں دی کھیر بھی صحیح ہے انہاں دی دال منڈا بھی صحیح ہے وہ سارے کول جان والی نو اللہ کہے ہے تو میرے نبی دے نیڑے نہیں ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جدو رب او مکھی جڑی کدی کدی گندگی تے بہ جاندی ہے رب تواڈے وجود تے نیڑے گوارا نہیں کیتی تے جے بیوی چیب ہوندا تے سونیا او تیرے گھر کی میں گوارا ہو سکتی ہے سمجھ آئیے کوئی نہ گل میرے نبی نے فرمایا عمر کیا بات ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر اللہ عمر دی زبان تے حق جاری فرما چھڑیا ہے فرمایا عمر بیٹھ جا عثمان تو دس تیرا عائشہ دے بارے کی عقیدہ ہے حضرت عثمان ذوالنورین کھڑے ہو کے کہتے ہیں آقا اللہ نے تواڈے وجود دا سایہ نہیں بنایا توجہ ہے کوئی نہ اللہ نے تواڈے وجود دا سایہ نہیں بنایا کہ ٹردیاں کسے غیر دا پیر تواڈے سائے تے رب نو ایک گوارا نہیں کہ کسے غیر دا پیر محبوبہ تیرے سائے تے آوے سونیا جے رب نو تیرے سائے تے کسے دا پیر گوارا نہیں تے تیری بیوی اچ عیب کیویں گوارا ہو سکتا ہے توجہ ہے کوئی نہ ہوں ویکھو اعلیٰ حضرت نے اس کی تشبیہ بیان فرمائی ہے اعلیٰ حضرت فرماتے نے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین سایہ حضور دا ہے سی سایہ ہے سی لیکن نظر نہ آندا اللہ نے حضور دا سایہ لے کے ان دو حصے تقسیم کیتا ہے ادھے سایہ دا حسن بنایا ہے ادھے سایہ دا حسین بنایا ہے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین ہوں میں دی ونڈ کر کے تو سمجھاواں اللہ جدو حسن تے حسین نو بنایا تے حدیث شریف چاہتا ہے کہ سر تو لے کے سینے تک حسن حضور دی تصویر ہے تے سینے تو لے کے پیراں تک امام حسین حضور دی تصویر ہے حسن سر تو لے کے تے سینے تک تے حسین سینے تو لے کے قدمہ تک نبی پاک دی تصویر ہے تے دوہاں جے کٹھیاں کریا تے حضور بن دیا ہے اللہ یہ کیوں کیتا ہے جس بندے دی بھی تصویر بنائیے رب بنائیے اللہ قرآن فرماتے ہیں هو الذی
یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ سونیا تیری کیا شان ہے. رب فرماندا ہے ماں دے رحم وچ جندی فوٹو بھی بناواں میں بنانا. کیف یشاء تے جویں میرا دل ہوے میں اونج دی بنانا. جویں دی میری منشا ہوے کیف یشاء میں اپنی منشا دے مطابق بنانا. جدوں اسی بولنے نا جویں میرا دل ہوے تو او دا مطلب یہ نہیں ہوندا با اللہ دا دل ہے. اللہ دل تو پا کے او دا مطلب یہ ہوندا ہے جویں اللہ دی منشا ہے. کیونکہ ساڈی زبان دے اندر جدوں اسی یہ لفظ بولنے تے او تو مراد مرضی لئی جاندی ہے. جویں میری مرضی ہے. اسی پنجابی چاہنے ہیں جویں ساڈا دل ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. تو اے دا مطلب یہ نہیں با اللہ دا دل ہے. سوچتے اسی بھی دل نال کوئی نہیں پر ساڈی زبان ہے سوچدا دماغ نال ہے بندہ دل سوچدا نہیں. اے سوچ تو پرا آنند ہے. سمجھ آ رہی ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. اللہ دی منشا ہے جویں دی چاہندا ہے اوویں دی تصویر بناندا ہے. انہاں ساریاں دیاں فوٹواں اس بنائیاں. خود کہہ رہا ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء. جویں میری چاہت ہوے میں اونج فوٹو بنانا. جدو اللہ بنایا نبی دی تصویر تے فرمائی ہو جاؤ میں بنانا ہی نہیں. تے جدو نبی دے پتر بنائے حسن تے حسین تے اللہ فرمایا سونیا ہن تیرے تو سونا تے میں بنا ہی نہیں سکدا. یہ دا مطلب ہے نہیں با وہ قادر نہیں او دی مرضی نہیں با تیرے تو اتے کوئی اور بناواں. تیرے تو اتے تے میں بنانا ہی نہیں. تے سونیا ہن حسن تے حسین نو بناواں تے بے مثل نہ بناواں یہ بھی میں گوارا نہیں. تے جے تیرے ورگے بناواں تے یہ بھی میں گوارا نہیں. اور اللہ نے فیصلہ یہ فرمایا بھی محبوب دی صورت نو ادو اد کر کے ادھی حسن تے چاڑ چھڑیے ادھا رنگ حسین تے چاڑ چھڑیے. بجے زیارت کرنی ہوئے میرے محبوب دی تے دوان کٹھیا کرو. تصویر میرے نبی دی مکمل ہو جاسی پر راسی وکھری وکھری. حضرات محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھن تے میرے نبی نے فرمایا علی تیرا عائشہ دے بارے کی عقیدہ ہے. مولا علی کھڑے ہوئے بڑی گل کی. فرماندے نے یا رسول اللہ ایک دن تسی نماز پڑھا رہے سو تے اسی پیچھے پہ پڑھ دے سا. تو جدو تسا نماز شروع کی تھی تے پیراں وچ نالین پائی سی جتی مبارک پائی سی. ادھی نماز پڑھا کے تسا نالین اتار دیتی. اسا نماز پڑھ کے پوچھیا بھئی یا رسول اللہ انج کیوں ہویا ہے. آقا تسا فرمایا سی کہ میری نالین نال جتی نال جوں دا خون لگ گیا. کتنا جوں وچ خون ہوندا ہی کنا ہے جی. اللہ نو اے بھی گوارا نہیں بھئی محبوب دی جتی نال جوں دا خون لگا ہوئے. رب فرمایا سونیا اس جتی نو نماز پڑھن تو پہلا قدمہ تو دور کر. حضور نے جتی لا کے باقی نماز پھر پڑھیے. مولا علی عرض کر دینے یا رسول اللہ جس رب نو تواڈی جتی اچ اتنا عیب گوارا نہیں اس رب نو تواڈی بیوی اچ عیب کیویں گوارا ہو سکتا ہے. کوئی سمجھ آئیے گل نہیں کوئی نہ. جس رب نو محبوب سونیا تیری جتی اچ اتنا کو عیب گوارا نہیں. رب آکھیا پراں دور کر سونیا. بیوی اچ عیب ہوندا تے سونیا رب تیرے گھر کیویں راہ دینی ہے. جو ہے کہ کوئی نہ. حضرات محترم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا بیویاں حضور دی خدمت عرض کیتی بھی ساڑھے کوڑ خرچہ تھوڑا ہے ساڑھا خرچہ بتاؤ. حضور فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے اللہ کو پوچھا تھا. نہیں سمجھ آئی گل دی. تو ساڑھیاں بیویاں کھڑ تے اسی آنے اسی جیب تو پوچھا دے بھائی اجازت دین دی ہے کہ نہیں. حضور دیا بیویاں نے گل کی تھی حضور فرماتے ہیں میں اللہ کو پوچھا. اللہ گل کی تھی مالکہ میری بیویاں گل کر دیا تے اللہ نے آیات تخیر نازل فرمائیاں. اللہ نے آیات نازل فرمائیاں بس سونے اپنی بیویاں دے کے گل رکھو. کیڑی گل ہے. اللہ بیا فرماتا ہے ان کنتن تريدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا.
اللہ پہ فرماتا ہے ان کنتن تردن اللہ ورسولہ ولدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اللہ فرماتا ہے جی تو اڈا ارادہ ہے دنیا دا مال تے زیب و زینت تے اورا آ جاؤ او تو میں دینا پر مڑ میرا نبی چھاڑ دیا. یہ دنیا چاہی دیئے تو میرے نبی تو دور ہو جاؤ. میں تو دنیا دینا جو منگ دیا ہو دینا لیکن پھر نبی نہیں دیا گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جے تو اڈا ارادہ ہے اللہ دے اللہ دے رسول دا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. بڑ قیامت تک تو اڈا نام عزت نہ لیا جائے گا میرے یار دا صدقہ. اور مرضی تو اڈی ہے جڑا پاسا دل جے مار لاؤ. حضور دو میں آیتاں سنا کیا دسو کہ کرنا ہے کچھ سمجھ آئیے کوئی نہ گل. حضرت عائشہ صدیقہ سب تو پہلے اٹھی ہے تے حضور دے کان نے چا کے سونیا میں ہوئی جی دسنا ہے تے دو جیاں تو پوچھیا جے والا او کی آندیاں میں ہوئی جی دسنی ہے. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ دس تیرا کی خیال ہے کی عقیدہ ہی کدے جانا ہی جد کدیاں نے سونیا ساری کائنات دی دولت مل جائے تے تیری ایک لمحے دی رفاقت تو عائشہ قربان کر دے وے. کائنات بھی لبے تے تیری ایک لمحے دی رفاقت تو عائشہ قربان کر دے. ایک لمحے دی رفاقت ساری کائنات. آئے آئے توجہ ہے میرے نبی مسکرا کر حضور نے فرمایا تسی بھی دسو تے ساریاں آ کے گل اوہی کیتی ہے جڑی عائشہ صدیقہ کیتی ہے. توجہ ہے کوئی نہ لیکن سب تو پہلے کس کیتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. آیات تخیر کے اندر سب تو پہلے یہ اختیار حضور نو چنن والی ہستی دا نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ. سونیا بھکھیاں رہ لواں گیاں کملی والیا تھوڑا کھا لاں گیاں پر محبوبہ جویں تو راضی ہوویں اساں اونج رہنا ہے. مال و دولت ایک پاسے ساڈا تے ایمان تے عقیدہ ہے وے واراں تن من مدنی تے مٹھڑے بول تو وارا تن من مدنی تے مٹھڑے بول تو وارا دو جگے اس انوکھے. اے سید مہر علی شاہ پہ بول دے زبان میری ہے تے لفظ کنا دینے لفظ نے تاجدار گورنا پیر سید امیر علی شاہ صاحب آپ فرماتے نے سار بانا میر بانا راہیا شالا جی میں خیر تھی وی ماہیا. سونیا تیرے تو سارا جگ قربان. سمجھ آئیے کوئی نہ سونیا ہر شے قربان ہے تیرے تو. کملی والیا تیرے تو ہر شے قربان ہے تیرا ساتھ چاہیے دے. توجہ ہے کہ کوئی نہ گرامی قدر دوستو اے میرے پاک نبی دی ازواج نے جنہ دے گھراں دے خرچے دیاں گلاں بھی رب کول ہوندیاں نے. کی ہو گیا ہے بندیاں نو بندے کملے نے انہاں نو سمجھ کوئی نہیں انہاں نو سمجھ کوئی نہیں سمجھ ہوندیاں نے تے اے گل ہمیشہ ذہن وچ رکھ دے. رب سونا پہ آندا ہے میرا مالک بھی آندا ہے بھئی دنیا والو توجہ ہے سبحانکا ھذا بہتان عظیم. بندیاں دیاں گلاں نہ منیا جے. سورہ نور اللہ پہ سونا فرماندا ہے بھئی یہ بہتان عظیم ہے. میرے نبی دیاں بیویاں انہاں چیزاں تو پاک نے. اولئک مبرؤون وہ ہر چیز تو مبرہ اور منزہ نے کیونکہ وہ میرے نبی پاک سرکار دیاں بیویاں نے.
توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ معزز سامعین، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اس ہستی دا نا ہے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا خذو شطر دینکم عن الحمیرہ، کہ ادھا دین پورے دا پورا میری اس بی بی عائشہ صدیقہ کو سکھو. خذو شطر دینکم عن الحمیرہ، ادھا دین میں اس بیوی نے سکھا چھڑیا ہے. مرداں والا تے مرداں کولے تے عورتاں والا جتنا دین ہے عائشہ کو سکھ لو، ان سکھا چھڑیا ہے. کوئی عام بی بی تے نہیں نا. انہاں حضور دے کول بیٹھ کے سارا قرآن سیکھیا ہے، نبی کول بیٹھ کے حدیث سیکھی ہے، فقہ سیکھی ہے. جلیل القدر تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عائشہ صدیقہ کو حدیث دی سند لئی ہے. جلیل القدر تابعین حضرت عائشہ صدیقہ دے شاگرد نے جنہاں نو پردے چ بیٹھ کے حضرت عائشہ صدیقہ سکھاندیاں سن اور فرماندیاں سن میرے تو پردہ کرن لگ پوچھن لگیا شرم نہ کرو میں تہاڈی ماں لگنی ہے. میرے کو مسئلہ پوچھ دیا شرم نہ کریا کرو، جو پوچھنا جے پوچھ لو، درمیان وچ پردہ ہے. پردے دے اندر بیٹھ کے آپ فرماندیاں نے ماں کو شرم کیڑی ہے، جیڑا مسئلہ پوچھنا جے پوچھ لو میں تو دساں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ دا وصال ہون لگا ہے تو آپ دا سر حضرت عائشہ دی تھوڑی تے سینے دے درمیان ہے. جدو حضور دی روح عالم تو پرواز کیتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ دے بھائی اندر داخل ہوئے عبد الرحمن بن ابی بکر، انہوں کو مسواک سی. حضور نے مسواک ویکھی تے حضرت عائشہ صدیقہ کر دیا نے آقا آنکھوں تے مسواک دیاں. حضور نے فرمایا ہاں. اسوات نال سر لایا تے آپ نے مسواک لے کے چبائی، اپنے منہ نال چبائی تے اپنی جھوٹی مسواک حضور دی خدمت پیش کی تھی. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جھوٹی مسواک اپنے منہ مبارک وچ رکھی اور مسواک فرمائی. وصال تو چند لمحات پہلے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں میں ناز کرنی ہاں آخری لمحات وچ بھی میرا تے حضور دا جھوٹا ملیا ہویا سی. کوئی سمجھ آندی پئی؟ کوئی بندیاں نو پتہ کوئی نہیں، بھوڑے پنچھی نے انہاں یہ سمجھیا شاید میں جنگے جمل وچ لڑائی ہوئی ہے، دو جی لڑائی ہوئی ہے فلانی. میں کہیا بادشاہ کون ہو تسی؟ آخر جی اسی ذاکر ہاں 15ویں صدی دے. میں کہیا کی کروں ہو؟ آخر جی اسی فیصلہ کروں گا جنگ دا. میں کہیا ڈیرے دارا اور ساڈے کولوں تے اپنی چول دے ڈیرے نہیں بجدے، تو نبی دی گھر دے ڈیرے بنوں میں 15ویں صدی وچ. کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی اے گھوڑا جی آخر آؤ جی. میں کدو لیا جی؟ منڈی تو. مسجد بیٹھے ہوئے حقیقت نہیں، گھوڑے منڈی تو لیا جڑے لیا پہنا ہوں وہ بچھیرے جدو یہ لیا موڑو مقدس ہو جاتے، وہ مڑ بڑی برکت والی شے ہو جاتی. یہ ہوں لیا انہوں پھر چنگے دانے شانے مڑو جیڑی وائی پی جائے ادو کٹدا بندہ کوئی نہیں. وہ نہ کچھ نہ کہ امام حسین دا باوے اور آندا ہے باوائی وہ جی اندر داخل ہویا ہے. وہ جی جدو دل کرس نکلے دل کرس تے گاہ ہون گڈیا ہوئے وہ سارا ونجا جائے کسے جٹ نہیں گال کر بندہ لگے تے چھٹ گال کر. ساڈی قوم دا بھی مزاج ہے منن تے ہون تے جانوران من جان، گالاں کڈن تے ہون تے انسان نو کڈ دے. تو جی او جس لے چنگا موٹا تازہ ہو جاندا ہے اے ان لے ہوندے بھج کے ادو ہیٹھوں لگ گیا، ادو اتو لگ گیا، ادو ہیٹھوں لگ گیا. کوئی ہاتھ لا کے پہ چوم دئی، کوئی اوندے کے دانے پہ رکھ دئی، کوئی اوندے منہ تے ہاتھ پہ لین دئی تے کوئی روندا پی، کوئی ہیٹھوں وہیں تے کوئی اتو وہیں. او این کی ہے؟ وہ آندے جی یہ پاک حسین دا گھوڑا ہے. بھائی جی اندے تے امام حسین بیٹھے نہیں؟ انہاں کھڑے نہیں. بھائی بندیا اللہ دیا اے جڑا امام حسین کو کربلا وچ گھوڑا سی اوندے نسل وچوں ہے؟ جواب ہے کہ جی نہیں، اودی نسل وچوں بھی نہیں، او تے بیٹھے بھی نہیں، اودی نسل وچوں بھی نہیں، خواب وچ آئے نہیں، اسی آپ ہی لیندا جی. آپے اپنے منہ وچوں آکھیا اے انہاں دا تے ایندے ہیٹھوں پہ لگ دے. جیڑا آپ منڈی تو خرید کے تے اپنے منہ نال منسوب کیتا ہے اساں حسین نال، نہ حسین دے گھوڑے دی نسل وچوں ہے، نہ حسین دے حکم نال آیا ہے، نہ حسین نے آکھیا وا لیاؤ. اساں آپے خرید کے آپے اپنے بوٹی پین والے منہ وچوں آکھیا اے بابے ہوری حسین دے نے. تے اوندا اینا احترام کردے نے او دے ہیٹھوں لنگ دے تے جندا نکاح نبی نال ہویا ہے.
کوئی سمجھ آئیے گل جدا نکاح نبی نال ہویا ہے ان تبرہ کر دیں جنہوں آپ پہ خرید کے لیاندہ نے اس بچھیرے دا ادب کر دیں اس قوم دے عقل دے علاج ہونا لیں یا نہیں ہونا لیں جی تے ساڑھے کول پر ایک پینڈے انہاں وہ تیج کیتا ہے وہ مر گیا بابا انہاں چا دبیا ہے جن دا نام زین مندہ ہوئے وہ سویرے لگا جائے جا کے بیکھ لیا انہاں چا دبیا ہے نال انہاں چنگی بڑی ساری امام بارگاہ بنائیے اتے ڈیوے علام چنگا لا کے تے اگے پراں پیٹ دے اوڑوں دے اتے کھلو کے پیٹ دے ان بھی تو ساکھ سمے وچ دین جے بھی دین ہے تے مڑ ہندوان دے دین ہے تے ساڈے دین ہے رام رام تے لا الہ دی فرق ہے اور فرق بن میں تے کوئی نہیں دستا پیا جے اے دین ہے گرامی قدر احباب جیڑا جھنڈا جلال پور وسا خود خرید کے لے آندا ہے کپڑا ان دو کلیاں تو سلام پہ کرنے ہیں حالانکہ جھنڈا نہ غازی سان دیتا ہے نہ غازی ان ہاتھ لایا ہے تو جدہ نکاح محمد عربی نہ لویا ہے جس گھوڑے دے ہٹھوں پہ لنگنے آدھوں دے پیر پہ چمنے آ او دے اتے حسین سوار نہیں ہویا ابو بکر دے اتے حسن بھی سوار ہویا ہے حسین بھی سوار ہویا ہے انہاں دا نانا بھی سوار ہویا ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی ابو بکر صدیق دے موڑیاں تے حضور بھی بیٹھے ابو بکر صدیق دے موڑیاں تے مولا حسن بھی بیٹھے ابو بکر صدیق دے موڑیاں تے مولا حسین بھی بیٹھے چلو جے تسی سواریاں دے یہ احترام کرو جے تسی یہ تھی گل لے آندی ہے باسی جی انہاں دیاں سواریاں دا یہ احترام کرنا ہے تو جدے ہوتے تراوے پیو پتر بیٹھے رہے نونان تے مان لو کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل یہ اس گل تے جے تسی آ گئے ہو ساڈا تے اس گل تے بھی اعتراض کوئی نہیں مان لو جی حضرات میرے پاک نبی دی پاک بی بی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے آخری گل کرن لگا یا رسول اللہ سنیا کیسر و کسرا دے محلات بڑے اچھے نے میرے نبی نے جڑا جواب دیتا ہے وہ سننا تو ایک شعر پڑھ کے دعا میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بے شک جو تو سنے ہو ٹھیک ہے کیسر و کسرا دے محلات بڑے اچھے نے پر تیری اس کچے حجرے دی شان وے ایتھے اللہ دا قرآن نازل ہوندا ہے عائشہ انہاں دے محلات بڑے اچھے نے پر تیرے کچے حجرے دی شان وے ایتھے اللہ دا قرآن نازل ہوندا ہے اے دے اتے قرآن دیاں آیتاں دا نزول دنیا نہیں تھے اللہ دا دین موجود ہے سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے اتی لالتی دنیا دائی تے ساری دنیا سلطان العارفین بولے لے یہ فرما دینے اتی لانتی دنیا دائی کہ ساری دنیا دارا جنہ را مولا خرچ لگی تھی تے اولین غضب دیا مارا تے پیوہ کولو پتر کھوندی تے پاٹھ دنیا مکارا تے جلنا ترقی دنیا نو کیتا تے او لیسن موجے